السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ کیا ایک مرد کو ایک عورت کو دیکھنا کیا یہ اچھی بات ہے، اور اس کے بارے میں مسیحت اور اسلام کیا بولتا ہے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں ذرا سوچیے گا، جب مرد کی نیت ہی بری ہو تو اس میں عورت کی کیا غلطی ہے؟ کیوں ایک مرد کی غلط نیت کی وجہ سے ایک عورت کو پردے میں رکھنا پڑتا ہے؟ دوستوں نیت تو کسی کی بھی بری ہو سکتی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، مگر عورت کو ہی حجابی اور نقابی بنانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا اسلام میں؟ دوستوں اب ہم چل کے دیکھیں گے کہ اسلامک اسکالر اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ہم چل کے دیکھیں گے ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا کی، جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ عورت کو مرد کو دیکھنا اور مرد کو عورت کو دیکھنا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے۔ عورت کو دیکھنا اور ایک عورت کا مرد کو دیکھنا، یہ دونوں ایک جیسے ہی عمل ہیں؟ ایک جیسے عمل تو نہیں ہے۔ اگر ایک جیسے عمل ہوتے تو مردوں کو بھی نقاب کروایا جاتا، چہرے کا پردہ مردوں کا بھی کروایا جاتا۔ اس کے اوپر اجماع ہے کہ عورت کا مرد کو دیکھنا جائز ہے، کیونکہ عورت پیسو ہوتی ہے اور مرد ایکٹیو ہوتا ہے۔ نہ جانے انجینئر محمد علی مرزا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مگر میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سمجھا کہ ہاں واقعی مسلمان مرد بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کیونکہ عورت پیسو ہوتی ہے اور مرد ایکٹیو ہوتا ہے، جب تک کہ اس میں شہوت نہ ہو۔ اگر شہوت ہوگی تو عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن مرد کا عورت کو دیکھنا ہر حال میں حرام ہے، غیر محرم، شہوت ہو یا نہ ہو، کیونکہ مرد ایکٹیو ہوتا ہے، عورت پیسو ہوتی ہے، اور عورتیں زیادہ شریف ہوتی ہیں، یہ مرد زیادہ بدمعاش ہوتے ہیں۔ دوستوں جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، یعنی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سنن دارمی کی یہ حدیث نمبر 2744 میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ ایک عورت کو پہلی نظر دیکھنا بالکل جائز ہے، یعنی کہ دوسری نظر پہ آپ کو گناہ ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں پہلی نظر دیکھنا جائز ہے۔ اب پہلی نظر کتنی لمبی ہو، کتنی گندی ہو، اس کے بارے میں میں کچھ نہیں بولوں گا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ کے آس پاس بہت سارے ایسے مسلمان دوست ہوں گے جو ایک عورت کو پہلی نظر میں دیکھتے ہوں گے، اور کچھ لوگ تو پہلی نظر میں ایک عورت کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں۔ دوستوں اب یہاں پر آپ ایک اور بات سنیے گا انجینئر مرزا محمد علی کی، اور عورتیں زیادہ شریف ہوتی ہیں، یہ مرد زیادہ بدمعاش ہوتے ہیں۔ دوستوں نے کہا ہے کہ عورتیں بہت شریف ہوتی ہیں اور مرد بدمعاش ہوتے ہیں، یہ انہوں نے اسلام کا پوائنٹ آف ویو بتایا ہے، مگر اسلام کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بالکل الٹ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29 یعنی کہ 29، اس میں پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جب مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس کے اندر زیادہ تر عورتیں تھیں۔ اب دوستوں سوچنے کی بات یہ، اگر عورتیں اتنی شریف ہوتی ہیں تو زیادہ عورتیں کیوں تھیں دوزخ میں؟ دوستوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عورت کی اسلام میں کیا ویلیو ہے، اور اس بات سے تو کنفرم ہو جاتا ہے کہ عورت کے ہی اوپر ہر چیز کا بلیم ڈالا جاتا ہے، یہاں تک کہ دوزخ میں بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی جائیں گی۔ اور دوستوں پیغمبر اسلام کی بات تو ان اسلامک اسکالر سے زیادہ اوتھینٹک ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے بالکل بخاری کی، اور عورتیں زیادہ شریف ہوتی ہیں، یہ مرد زیادہ بدمعاش ہوتے ہیں۔ دوستوں یہ تو تھا اسلامک پوائنٹ آف ویو۔ اب ہم چل کے دیکھیں گے کہ حضرت مسیح اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور مسیحت اس بارے میں کیا فرماتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد نے کسی عورت کو بری نگاہ سے بھی دیکھی تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر بیٹھا، یعنی کہ اتنا اسٹرکٹ رول بنایا ہے کہ ایک عورت کو کبھی بری نظر سے نہ دیکھنا۔ دوستوں میں نے آپ کے سامنے میتھیو چیپٹر 5 ورس 27 to 28 پڑھا تھا، اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا دوستوں 1 ٹیموتھی چیپٹر 5 اس کا ورس نمبر 1 اور 2۔ دوستوں اس آیا میں مسیحت ہمیں یہ فرماتی ہے کہ ایک بڑے انسان سے جو آپ سے عمر میں بڑا ہو، اس سے کبھی بھی بدتمیزی سے بات مت کرنا، اور اس کی ہمیشہ رسپیکٹ کرنا، اور اگر آپ کو کوئی ینگ یعنی کہ کوئی جوان عورت یا مرد ملے تو اس کو اپنے بھائی اور بہن کی نیت سے دیکھنا، اور سچے دل سے اس کے لیے اپنے بھائی اور بہن کی نیت رکھنا۔ اسی لیے جب بھی آپ کسی مسیحی کی عبادت گاہ میں جائیں گے تو آپ کو میل اور فیمیل ایک ساتھ ملیں گے، کیونکہ وہ ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، کیونکہ مسیحت اچھی نیت کا پرکھار کرتی ہے۔ تو دوستوں میں فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں کہ کیا آپ مسیحت کی بات مانیں گے اور اپنی نیت صاف رکھیں گے، یا پھر آپ اسلام کی بات مانیں گے اور پہلی نظر ڈال کے رکھیں گے۔